بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماش کی بجائے منصور نے ابراہیم سے اور انہوں نے علقمہ اور اسوا سے روایت کی کہ وہ دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا جو تمہارے پیچھے ہے انہوں نے نماز پڑھ لی؟ دونوں نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک کو اپنی دائیں طرف اور دوسرے کو اپنی بائیں طرف کھڑا کیا۔ پھر ہم نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہلکا سا مارا، پھر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور ان کو اپنی رانوں کے درمیان رکھا۔ جب نماز پڑھ چکے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ ابو عوان نے ابو جعفر سے اور انہوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھے تو مجھے میرے والد نے کہا اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو۔ انہوں نے مصعب نے کہا میں نے دوبارہ یہی کام کیا تو انہوں نے میرے ہاتھوں پر مارا اور کہا ہمیں اس سے روک دیا گیا تھا اور حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہتھیلیاں گھٹنوں پر ٹانکیں۔ ہم سے ابو جعفر محمد بن صبا اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی۔ حدیث کے لفظوں میں بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ دونوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے حجاج صفوہ سے، انہوں نے جہجیہ بن ابی کثیر سے، انہوں نے حلال بن ابی مومنہ سے، اور انہوں نے عطا بن جسار سے، اور انہوں نے حضرت معاویہ بن حاکم سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے دل میں کہا میری ماں مجھے گم پائے، تم سب کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے گھور رہے ہو؟ پھر وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو مجھے عجیب لگا، لیکن میں خاموش رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم سکھانے والا نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا یہ نماز ہے، اس میں کسی قسم کی گفتگو نہیں ہے، یہ تو بس تسبیح و تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جاہلیت میں تھا اور اللہ نے اسلام سے نواز دیا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کانوں پیش گوئیاں کرنے والے کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جانا۔ میں نے عرض کی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایسی بات ہے جو وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں، ایک طرح کا وہم ہے، یہ وہم انہیں ان کے کسی کام سے نہ روکے۔ محمد ابن صبا نے روایت کی یہ تمہیں کسی صورت
اپنے کاموں سے نہ روکیں۔ میں نے عرض کی ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی لکیریں کھینچا کرتے تھے تو جس کی لکیر ان کے موقف ہو جائے وہ تو صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اب اس کا جاننا مشکل ہے۔ معاویہ بن حاکم رضی اللہ عنہ نے کہا میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ کے اطراف میں میری بکریاں چراتی تھی۔ ایک دن میں اس طرف جا نکلا تو بھیڑیا اس کی بکریوں سے ایک بکری لے جا چکا تھا۔ میں بھی بنی آدم میں سے ایک آدمی ہوں، مجھے بھی اسی طرح افسوس ہوتا ہے جس طرح ان کو ہوتا ہے۔ مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اسے زور سے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری اس حرکت کو میرے لیے بڑی غلط حرکت قرار دیا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں اسے لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ میں نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ ابن فضیل نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں حماش نے ابراہیم سے حدیث سنائی، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نماز میں ہوتے تھے سلام کہا کرتے تھے اور آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے ہاں سے واپس آئے ہم نے آپ کو نماز میں سلام کہا تو آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز میں آپ کو سلام کہا کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا نماز میں اس کی اپنی مشغولیت ہوتی ہے۔ ہشام نے اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے حارث بن شبیل سے، انہوں نے ابو عمرو شیبانی سے اور انہوں نے حضرت زید بن ارقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نماز میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر لیتا تھا جہاں تک کہ یہ آیت اتری اللہ کے حضور انتہائی خشوع و خضوع کے عالم میں کھڑے ہوں تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے اپنی اپنی سند کے ساتھ لجاس بن سعد سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا، پھر میں آپ کو آ کر ملا، آپ سفر میں تھے۔ قتیبہ نے کہا آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کہا، آپ نے مجھے اشارہ فرمایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلوایا اور فرمایا ابھی تم نے سلام کہا جب کہ میں نماز پڑھ رہا تھا
اور اس وقت سواری پر نماز پڑھتے ہوئے آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔